پولوشن میں جو سب سے بڑا سبب بن رہا ہے وہ وہیکل امیشن ہے. جب رائیون کا اجتماع شروع ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے اس ٹائم میں جو موٹر وے ہے اس کو بھی رول فری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ بس یہ سب لوگوں کو ایک دفعہ گزار دیں اور یہ جو رش ہے اس کو ختم ہو جائے. جتنی پبلک ٹرانسپورٹ اچھی ہوگی اتنا لوگ اپنی گاڑی گھر سے نہیں نکالیں گے. شہر کے اندر گرین بسز تو چلنی شروع ہو چکی ہیں, اچھا اقدام ہے, لیکن وہ ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک کیٹیگری ہی استعمال کر رہی ہے. سب سے زیادہ جو دھواں دینے والی گاڑیاں ہیں وہ جی ٹی روڈ پہ دیکھی جاتی ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میرا نام ہے محمد ہارون. لاہور شہر کے اندر بڑھتی ہوئی سموک کے حوالے سے مختلف حکومتی اقدامات اب شروع کر دیے گئے ہیں, لیکن یہ تمام اقدامات عدالت کے نوٹس کے بعد ہی شروع کیے جاتے ہیں. عمومی طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ واسب نے اس کے اندر اپنی آج ایک رپورٹ بھی جمع کروائی ہے اور جو دیگر محکمے ان کی بھی رپورٹ جمع ہوئی ہے. سرکاری وکیل اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اب واسا اور دیگر جو محکمہ جات ہیں ان کی رپورٹ میں آج کیا عدالت کو بتایا گیا. دوسری بات یہ کہ عدالت کی جانب سے کیا احکامات حکومت کو دیے گئے ہیں کہ اسموک کے اوپر قابو پایا جا سکے. دفاتر کی ٹائمنگز کی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یا آنے والے دنوں میں اسکولوں کو بند کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات دیے جا سکتے ہیں. السلام علیکم سر. سر کیا صورتحال ہے اسموک کی؟ عدالت تو بہت زیادہ ہر مرتبہ گرم دکھائی دیتی ہے, 3 سال سے یہ کیس چل بھی رہا ہے. دیکھیں 3 سال سے نہیں, پچھلے 7 سال سے یہ کیس چل رہا ہے اور 3 سال سے ایکچولی اسموک والا ایشو جو ہے وہ مین ایشو بن کے آ گیا ہے. اس میں عدالت ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ عدالت جب اسموک کا سیزن شروع ہو تو اس میں بہت ساری پریونٹیو میجرز کی جاتی ہے, اور عدالت ہمیشہ کہتی ہے کہ یہ پریونٹیو میجرز وہ ہیں جو پورے سال میں کنٹینیو رہنی چاہیے تاکہ اسموک سیزن کے آنے سے پہلے اس کا کوئی تدارک ہو سکے. اور انفارچونیٹلی گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے, لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سال پچھلے سال کی نسبت اسموک کا ایشو تھوڑا بہتر ہے اور شاید ہم سانس لینے کے قابل ہیں. نہیں تو پچھلے سال تو تقریباً 1 ہفتہ پورے سورج ہی نہیں نکلا تھا اسموک کی وجہ سے. اور اب جو آج کی رپورٹ تھی اس کے مطابق اگر پنجاب میں بھی دیکھا جائے تو لاہور 7ویں نمبر پہ آ گیا, لیکن پھر بھی وہیکل امیشنز کے اوپر سخت ایکشن لینے کا کورٹ نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر سڑک کے اوپر انوائرمنٹ والے اپنے بندے کھڑے کریں جو دیکھیں کہ جن گاڑیوں سے دھواں نکل رہا ہے اس کو امیڈیٹلی وہ سیز کریں اور اس کو 1 ہفتے کا ٹائم دیں کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ دھوئیں والا جو پرابلم ہے اس کو ریڈریس کروائے, ادروائز اس کو کمپاؤنڈ کر دیں. گزشتہ سال ترقیاتی کاموں کی جو ایک بہت بڑی ورکنگ شروع کی گئی ہوئی تھی شہر کے اندر, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مرتبہ ابھی تک اس لحاظ سے شاید موسم میں وہ تبدیلی نہیں آ سکی جس کے بعد اسموک کی اس میں اضافہ ہوتا. یہ بھی تو ایک خاص وجہ ہے. اس میں حکومت نے تو کوئی خاص کام نہ کیا نا, ترقیاتی کاموں کی سپیڈ جو 1 سال کے اندر مکمل کر لیے گئے وہ ختم ہو گیا, تو اسموک میں ظاہری بات کمی تو ہوگی. دیکھیں وہی بات آج ہم نے یہی رپورٹ واسا کی طرف سے پیش کی ہے کہ جو ترقیاتی کام پچھلے سال شروع کیے گئے تھے اس کی جو ٹائم لائن تھی وہ اسموک سیزن سے پہلے تک کی ہی تھی, اور ہم نے اگست میں تمام ٹائم لائن بتا دی تھی, اور آج ہم نے پیش ہو کے بتا دیا کہ ہمارا جو کام ہے وہ سارا اپنی ٹائم لائن کے مطابق کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور یہ بھی ایک پالیسی ہی ہوتی ہے کہ آپ نے اسموک کے سیزن سے پہلے یہ جو کھدائی کا مسئلہ یا ایسے مسئلے جس میں کہ گرد و غبار ہوا میں ہوتا ہے اس کو نہیں کرنا. اور ابھی بھی جو فیز 2 ہے اس میں ہم نے وہاں پر سائٹ کو قبضہ تو کر لیا ہے, لیکن ہم کھدائی کا پرپس ہے جو اس کو سلو کر اس لیے کیا ہوا کہ اس وقت اسموک کا سیزن چل رہا ہے. جو ہی اسموک کا سیزن ختم ہوگا ہم اپنے کام کی سپیڈ ذرا بڑھا دیں گے. یہ ایک پالیسی کا ہی حصہ ہوتا ہے کہ جو محکمے ہیں ان کو یہ انسٹرکشن ہے کہ اسموک کے سیزن میں آپ نے کھدائی نہیں کرنی, کوئی کیسی کنسٹرکشن نہیں کرنی, یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہوا میں گرد و غبار جو ہے اس اضافہ ہو اور اسموک میں اضافہ ہو. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ ای پی اے بھی کچھ بہت زیادہ اس ٹائم ایکٹیو نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہر میں جو گاڑیاں ہیں دھواں چھوڑتی ہوئی, خاص طور پہ رات کے اوقات میں جو بڑی گاڑیاں شہر میں داخل ہوتی ہیں وہ ڈیزل پر ہیں اور وہ دھواں چھوڑتی ہیں, تو اس حوالے سے کیا عدالت نے جو احکامات جاری کیے؟ کورٹ کے آرڈر موجود ہیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے جو لاری اڈے ہیں, بس سٹینڈز, اور جتنی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ آف موٹر ویز, اور اس کے علاوہ آج کورٹ نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ جو دھواں دینے والی گاڑیاں ہیں وہ جی ٹی روڈ پہ دیکھی جاتی ہیں. تو انہوں نے آج اسپیشل انسٹرکشن دی ہے ای پی اے کو کہ وہ اپنے باقی ڈپارٹمنٹ سے بندے ادھر ٹرانسفر کر کے, یا پھر آج ایک اور کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ٹریفک والوں سے بات کریں کیونکہ ٹریفک آلریڈی ان فیلڈ ہے, تو ٹریفک والوں کے ساتھ مل کے اگر آپ دیکھیں, کیونکہ ٹریفک والے تو ہر وقت اشاروں پہ کھڑے ہیں, اگر وہ کسی گاڑی کو دھواں دیتے ہوئے دیکھیں یا کسی موٹر سائیکل کو یا 3 وہیکل کو دیکھیں تو امیڈیٹلی اس کو روک کر ای پی اے والوں کو کال کریں اور ای پی اے والے آ کے اس کے خلاف کارروائی کریں. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں نارملی وارڈن جو ہیں وہ چلان میں جو ہے مصروف نظر آتے ہیں ٹولیوں کی صورت میں,
اس طرف ان کی توجہ شاید ابھی تک کم ہی ہے. نہیں میرا خیال تو ویسے ہی رائبنڈ کا اگر اجتماع بھی شروع ہونے والا ہے تو وہاں پہ بھی ٹریفک کی صورتحال جو تھوڑی سی گمبھیر رہے گی اور پھر بہت گمبھیر ہے اور اس میں آپ چیک بھی نہیں کسی بلاک ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا بلکہ ہمیشہ ہر سال یہی ہوتا ہے کہ جب رائبنڈ کا اجتماع شروع ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے اس ٹائم میں جو موٹر وے ہے اس کو بھی بیسیکلی رول فری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ بس یہ سب لوگوں کو ایک دفعہ گزار دیں اور یہ جو رش ہے اس کو ختم ہو جائے. یہ وہ اجتماع والا ایشو جو ہے کیونکہ وہ بہت بڑا اجتماع ہے, دنیا میں تقریباً دوسرے یا تیسرے نمبر پر سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. حج کے بعد میرا خیال سب سے بڑا اجتماع اس رائبنڈ کے اس میں مطلب دنیا کے بڑے ایک اجتماع میں سے ہے. وہ ایک ایشو ڈفرینٹ ہے, اس میں ٹریفک کا بھی ایشو ہے سب ہے, لیکن اب اس کو اس ایشو کی وجہ سے اب اجتماع کو تو نہیں ختم کیا جا سکتا لیکن اس کو کنٹرول ضرور کیا جا سکتا ہے. اس کی پارکنگ کا کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ جس سے پراپر پارکنگ ہو اور بعد میں گاڑیوں کی انٹری اور ایگزٹ لاہور سے اس کو ایک پاسبل بنایا جائے. لیکن اصل بات پھر وہی ہے کہ اگر جس سے چلان کر رہے ہیں, آپ چلان بھی تو کرتے ہیں ٹریفک وارڈن, اگر ان کے ذمہ یہ بھی لگا دیا جائے کہ آپ نے دھوئیں والی گاڑی کا بھی نہ صرف چلان کرنا ہے بلکہ ان کو روکنا ہے اور ان کو کمپاؤنڈ کرنا ہے, تو شاید وہ بہتر ڈیوٹی دے سکتے ہیں. کیونکہ میرا خیال کہ ای پی کے پاس اتنا سٹاف نہیں ہے کہ وہ پورے لاہور یا پورے پنجاب کو کیڈر کر سکے. اچھا, ایک صورتحال یہ بھی ذرا عرفان صاحب بتائیے گا کہ شہر کے اندر درخت لگانے کے اوپر خاص توجہ نہیں دی جا رہی ہے, تو اب لانگ ٹرم کے لیے شہر کے اندر جو خاص طور پر اس پولوشن کو کم کرنے کے لیے درخت لگانے کے لیے کوئی خاص جگہ متعین ہو سکتی ہے یہاں پر, یا جو جگہوں پر لگے ہوئے درخت ان کو کاٹنے کی بھی ایک اسٹوری سامنے آئی تھی؟ دیکھیں, ایک تو بڑی سختی سے منع ہے کہ کوئی بھی درخت جو ہے وہ بغیر عدالتی اجازت کے وہ نہیں کاٹا جائے گا. دوسری, ہمارے کمیشن کے ایک ممبر اسپیسیفکلی اس پرپز کے لیے ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ وہ لاہور میں مختلف جگہ دیکھ کے وہاں پر پلانٹیشن کرواتے ہیں. انہوں نے مختلف این جی اوز اور گورنمنٹ کے مختلف ادارے جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے. ابھی پچھلے دنوں بہت اچھی 2-3 جگہ ایکسرسائز, مطلب لاہور ایئرپورٹ پہ انہوں نے بہت ایک بڑی تعداد میں پلانٹیشن کروائی ہے. لیکن پلانٹیشن آج ہو رہی ہے, اس کے ثمرات جو ہیں وہ شاید 5 سال بعد آئیں گے, کیونکہ ابھی تو پودا لگاتے ہیں تو اس کو درخت بنتے 2-4-5 سال لگ جاتے ہیں. اور میرا خیال میں کہ لاہور میں گرینری کی کمی نہیں ہے. صرف ایک ایشو جو ہے جو ہم کہتے بھی ہیں پی ایچ اے کو کہ خدا را وہ درخت لگائیں جو فائدہ مند ہوں. یہ جو خوبصورتی کے لیے یا کونوں وغیرہ کو کاٹ کے خوبصورت بنا کے لگاتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے یہاں پر جو سب سے مفید درخت ہے وہ ہے نیم کا درخت, جو لگانے کا رواج ختم ہو گیا ہے. ہمارے یہاں پر لوکل درخت میں ٹالی آتا تھا, بورڈ آتا تھا, یہ سارے درخت کیونکہ ٹائم لیتے ہیں اس لیے ان کو لگانے کا اور جگہ زیادہ گھیرتے ہیں. اب یہ صرف خوبصورتی کے پرپز کے لیے پلانٹ لگاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو فیوچر اسپیکٹس میں دیکھنا چاہیے کہ ایسے درخت لگانے چاہیے جو انوائرمنٹ میں بہتری لا سکیں. آنے والے دنوں میں اسکولوں میں چھٹیوں کے حوالے سے کوئی تجویز زیر غور ہے یا نہیں ہے, اور اگر یہ صورتحال بہتر ہو جاتی ہے تو پھر اسکولس کی جو ٹائمنگ تبدیل کی گئی واپس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک آج بات اور ہوئی کورٹ میں, جو سب سے ضروری کام سکولز کے اوپر امپلیمنٹ کروانے والا ہے وہ ہے سکول بسز کا. کیونکہ آج بھی صبح کیونکہ اب ٹائمنگ آفیسز کے اور اسکول کے ایک ہی ہو گئے ہیں, میچ کر گئے, جس کی وجہ سے ٹریفک کا دباؤ زیادہ بڑھ گیا اور لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں. اب اسی کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ ان تمام سکولوں کو پابند کریں کہ یہ جو لوگ گاڑیاں گھر سے چھوڑنے آتی ہیں ان کو ختم کیا جائے اور بچے جو ہیں وہ سکول بسز میں آئیں. آپ دیکھیں کہ ایک سکول بس کا مطلب ہے کہ کم از کم 60 سے 100 گاڑیوں کی کمی. تو اگر گورنمنٹ آف پنجاب یا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس چیز کو امپلیمنٹ کروا دے کہ پرائیویٹ سکولز اپنی پرائیویٹ بسیں چلائیں, بلکہ تمام سکولز کالج یونیورسٹیز کی اپنی بسیں ہوں. آپ کی میں اگر توجہ دلاؤں, گلبرگ کے علاقے کے اندر بڑے بڑے پرائیویٹ سکولز ہیں, یہاں پر بات ہو رہی ہے کورٹ کے اندر سرکاری سکولوں کی. ان کے پاس نہیں پرائیویٹ سکول بھی. پہلے پرائیویٹ سکولز کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنی گاڑیاں چلائیں. اس میں سرکاری سکولز والی بات نہیں تھی, سرکاری سکولز میجورٹی میں شاید. اور ایک ایگزامپل بھی کوٹ کی گئی کہ ایک پنجاب کالج واحد کالج ہے پنجاب سکول جس نے اپنی بسیں چلائیں اور وہاں پر پرائیویٹ گاڑیوں کا آنا ممانعت ہے اور وہ بڑا سکسیزفلی چل رہا ہے. ہم نے اس کا باقاعدہ اس کو ماڈل کے طور پہ پیش کیا. ٹاؤن شپ میں وہ ایک سکول ہے پنجاب سکول, اور اس میں وہ بچے جو ہیں وہ اپنے سکول بسیں, پنجاب سکول کی اپنی بسیں ہیں, اس پہ ہی آتے ہیں, اس پہ ہی جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پر ٹریفک کا دباؤ شاید اتنا نہیں ہے جتنا پرائیویٹ سکول ہے. لیکن یہ پرائیویٹ سکولز نے یہاں پر کورٹ میں آ کے کہا کہ پیرنٹس نہیں مانتے. پوری دنیا میں یلو بس سروس چلتی ہے اور یلو بس اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بچوں کا اسکول بس ہے اور اس کو روڈ پہ بھی پرائرٹی حاصل ہے. جہاں یلو بس کھڑی ہوگی وہاں سے ٹریفک بھی روک دی جائے گی, اور جب تک بچے گھر کے اندر نہیں چلے جاتے جو گاڑی وہ نہیں چلتی. تو آپ وہی پرائرٹی ساری یہاں پر بھی یلو بس یا گرین بس, کوئی ایک بس جو اسکول کے لیے تفویض کر جائے کہ تمام اسکول اپنی یلو بسز چلائیں گے اور بچے
को घर से स्कूल तक लेके आना और स्कूल से वापस घर तक पहुंचाना, और वो मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत होती हैं सारी बसें, वो जिम्मेदारी है स्कूल की। और पेरेंट्स को अगर आप इतना सेटिस्फाई कर देंगे कि ये ज्यादा स्कोर है आपकी निस्बत, स्कूल फिर जिम्मेदारी ना लेना चाह रहे सारे स्कूल जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे, जिसपे अभी आज फिर कोर्ट ने कहा है कि ये ज्यादा जरूरी काम है। एक बस का मतलब है 60 से 70 गाड़ियों की कमी, और इस वक्त भी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक ये पोल्यूशन में जो सबसे बड़ा सबब बन रहा है वो व्हीकल एमिशन है, व्हीकल एमिशन है। और हमारी अब कोशिश होनी चाहिए कि स्कूल बसेस चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी करें। जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी उतना लोग अपनी गाड़ी घर से नहीं निकालेंगे। शहर के अंदर ग्रीन बसेस तो चलनी शुरू हो चुकी हैं, एक अच्छा इकदाम है, लेकिन वो अभी तक मैंने देखा है कि वो एक कैटेगरी ही इस्तेमाल कर रही है, एक कैटेगरी इस्तेमाल करिए। हर रोड पे कनेक्टेड बसें, मतलब बियॉन्ड द जेंडर तो होनी चाहिए। अब आप देखें कि बहुत बड़ी सोसाइटीज हैं जिनके अंदर कोई बस सिस्टम नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई ईएमई रहता है या डीएचए में रहता है तो डीएचए में तो कोई बस सिस्टम है ही नहीं। वहाँ यही कंसेप्ट है कि लोगों की अपनी गाड़ी क्यों नहीं है, होना चाहिए। हर सोसाइटी की अपनी बस होनी चाहिए। ऑफिस इन्हीं पोश इलाकों के अंदर हैं और सबसे ज्यादा लोग रहते भी वहीं हैं और वहीं से शहर की तरफ भी आते हैं। तो इन तमाम सोसाइटीज को चाहिए कि एटलीस्ट मेन रोड तक, जो ट्रंक रोड जहाँ पर बस या ट्रेन सर्विस को मिलती हो, वहाँ तक अपनी सर्विस कराएं, ताकि लोग अपने घर से कम से कम कोई मेन रोड तक या कोई जो ऑरेंज लाइन या जहाँ तक भी है उनका कोई कनेक्टेड सर्विसेज, इन तमाम सोसाइटीज़ के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए कि वो अपनी बस सर्विस शुरू करें और लोगों को अप्रोचेबल करें टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मियां इरफान साहब मौजूद थे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और सिविल सोसाइटी से अब्दुल्ला साहब मौजूद थे। इन्होंने आज माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जो केस था स्मोक का, इस हवाले से ब्रीफ भी हमें किया और ये बताया कि आने वाले दिनों में स्कूल्स के अंदर जो है बसेस को चलाने के हवाले तरकीब दी जाएगी, और जो अदालत है इससे बाकायदा तौर पर यह कहा है कि जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ी सड़क के ऊपर चल रही हैं, एक हफ्ते के अंदर उस हवाले से जो है कार्रवाई की जाए और उन्हें टाइम दिया जाए कि जल्द अज जल्द इसको ठीक करके सड़क के ऊपर दोबारा लाई जाए। दोबारा मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद।